رات کے گہرے سائے اندھیروں کو نکل چکے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس اپنے ہاتھ میں سفید گلاب لیے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ اپنی کھڑکی کے پاس اپنے ہاتھ میں سفید گلاب لیے حیرت سے اسے تکنے لگی۔ وہ جب سے یونیورسٹی سے آئی تھی تب سے اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی میں خاموشی راج کرنے لگی۔ تمام لوگ ایک شادی کی تقریب کے لیے روانہ ہو گئے تو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر اس بارے میں سوچنے لگی، بھلا کون ہو سکتا ہے جو مجھے یونیورسٹی میں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہے۔ جہاں میں جاتی ہوں وہاں وہ آ جاتا ہے اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے۔ اس نے بے اختیار سوچا اور اپنے ناک کے قریب سفید گلاب کو لا کر اس کی خوشبو سونگھنے لگی۔ سفید گلاب کی خوشبو اسے مدہوش کر رہی تھی۔ تبھی سے حویلی کے لان میں کسی کھٹکے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم سے چوکنا ہوئی کیونکہ صفیہ بی بی جو ان کی ملازمہ تھی وہ اپنے سرونٹ کوارٹر میں جا چکی تھی اور اسے خاص ہدایت کی کہ بی بی جی آپ کمرے سے باہر مت نکلیے۔ کھٹکے کی آواز پہ وہ ایک دم سے حویلی کے لان کی طرف نکل آئی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتر کے لان کی طرف آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اپنے چہرے پہ ماسک لگائے ایک شخص اس کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھیں ابل پڑی اور وہ پیچھے کی طرف ہٹنے لگی، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ پیچھے دیوار ہے۔ وہ دیوار سے جا لگی۔ یہ تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، اس شخص اپنی بھاری گھمبیر آواز میں کہا۔ تانیہ کا سانس پھولنے لگا۔ وہ دیوار میں اسے جمائے اس کے چہرے پہ انگلیاں پھیرنے لگا۔ چھوڑ تو مجھے ورنہ بہت برا ہوگا۔ شاہ زمان صاحب تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تم جو کوئی بھی ہو یہاں سے واپس لوٹ جاؤ ورنہ تمہاری لاش یہاں سے جائے گی۔ تانیہ کی کپکپاتی ہوئی دھمکی سن کر وہاں کھڑے شخص نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں مسکرائی اور اس نے اپنے چہرے سے اگلے ہی پل ماسک کو اتار دیا۔ پہچان لو مجھے اگر تم پہچان سکتی ہو تو۔ تانیہ نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا اور سر جھکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بننے لگے۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو، میں تمہیں نہیں جانتی، میں تمہیں نہیں پہچان سکی۔ کون ہو تم؟ ہٹ جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑے اسے دور جانے کا کہہ رہی تھی پر اس شخص پہ کوئی اثر ہی نہ ہوا۔ اس نے اسے بازو سے تھاما اور گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے گیا۔ وہ چیخنا چاہتی رہی لیکن اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز نکالو گی تو میرا تو کچھ نہیں جائے گا، تم ہی ماری جاؤ گی۔ تانیہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ اس شخص نے اسے بیڈ پر زور سے پٹکا۔ تانیہ رونے لگی۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ تبھی وہ آگے آیا، اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کے پورے وجود کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بلا شبہ حسن کی ملکہ تھی۔ اس وقت اس کا پرورش چہرہ خوف کے زیر اثر تھا۔ تم اتنی خوبصورت ہو سکتی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ میری نظریں تمہارے وجود سے ہٹتی ہی نہیں ہیں۔ ہر روز میں تمہیں اپنی نظروں میں رکھے ہوئے ہوں۔ تانیہ کے ذہن میں زور سے دھماکہ ہوا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا کہ شاید یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو یونیورسٹی میں اسے ہر وقت اپنی موجودگی کا احساس دلا کر کنفیوز کر دیتا ہے۔ تم وہی ہو؟ لیکن اس شخص نے اسے کچھ کہنے کی مہلت نہ دی اور ایک شوق جسارت اس کے گال پر بھی کر دی۔ میں تمہارے حسن میں کھونا چاہتا ہوں، تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تانیہ کی مزاحمت بڑھنے لگی۔ چلے جاؤ یہاں سے، لیکن وہ شخص اس کے پورے وجود پر قابض ہو گیا۔ وہ جا بجا اس کے وجود پر اپنے نشانات بنانے لگا۔ خدا کا واسطہ ہے دور ہٹ جاؤ، میں کسی کی منکوہا ہوں، کسی کے نکاح میں ہوں، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ تم کسی کی عزت برباد کر رہے ہو، تانیہ بلند آواز سے روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہاں حویلی میں کوئی نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آتا، لیکن اس شخص کے سر پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اس کی ایک بھی نہ سنتے ہوئے اسے اپنی گہری باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ بھرپور طریقے سے اس پر حاوی ہونے لگا اور پھر اس نے اپنی ہر حد پار کر دی تھی۔ تانیہ کی آنکھیں ٹھہر سی گئیں، اس کا پورا وجود ساکت تھا۔ وہ تبھی اس سے الگ ہوا جب اس نے تانیہ کے وجود سے اپنے اندر سکون اترتا ہوا محسوس کیا۔ تانیہ کی سسکتی ہوئی آہیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ روتی رہی یہاں تک کہ وہ شخص بالکل اسی طرح غائب ہو گیا جس طرح وہ یونی میں سے دکھائی نہیں دیا تھا لیکن محسوس ہوا تھا۔ اس کا پورا وجود بکھر کر اس کے قدموں میں بکھر گیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر سے گئے، اب تو سسکیاں بھی رخصت ہونے لگی تھی۔ تانیہ کے وجود پر وہ شخص اپنے گہرے اثرات چھوڑ کر رخصت ہو چکا تھا، لیکن تانیہ کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلت لکھ دی گئی۔ گھر والوں کو کیا کہوں گی، بابا مجھ پر ہی شک کریں گے۔ بابا آج کل ویسے ہی بہت زیادہ شکی مزاج کے ہو گئے ہیں، ہر پل مجھ پر پہرہ قائم رکھے ہوئے ہیں، میں کسی کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بیڈ پر اوندھی لیٹ کر اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ حویلی کے در و دیوار ہی اس بات کے شاہد تھے کہ وہ بے قصور ہے، معصوم ہے۔ اسے ایک ہفتے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے مسلسل لگا ہوا ہے، لیکن کون، اسے پتہ نہ چلا۔ آج اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ شخص کون ہے۔ اس شخص نے یونیورسٹی میں ہر جگہ اسے اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے تھا۔ کبھی وہ اس کی لائبریری میں پھول رنگ جاتا تو کبھی کیفیٹیریا میں۔ جس ٹیبل پر وہ اکثر بیٹھا کرتی وہاں ایک نوٹ جسمہ ہوتا۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر وہ کون ہے جس کی ٹوہ میں ہے، اور آج اس پر راز آشکار ہو چکا تھا۔ البتہ وہ اس کا نام تو نہ جان سکی، لیکن اس نے اس کی شکل دیکھ لی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ تانیہ ایک لمحے کے لیے لرزی تھی۔ اس نے اپنی عزت بچانے کی بھرپور کوشش کی تھی، لیکن اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس کی عزت کو تار تار کر کے اس کے وجود میں اپنا آپ اتار کے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تانیہ کی آہیں بھی اب تھکنے لگی، لیکن جو داغ اس کے وجود پر لگا وہ شاید ہی دھل سکے۔ یہی سوچ سوچ کر وہ ہلکان ہونے لگی، یہاں تک کہ آنسوں کے میٹھے میٹھے نشانات کے ساتھ وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گئی۔ صبح تک اسے شدید بخار ہو چکا تھا۔ اس کی والدہ اس کے کمرے میں آئیں اور اسے اس طرح بخار میں پھکتے دیکھ کر فوراً سے اس کی طرف بڑھیں۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے صبح سے لے کر شام تک اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھی، لیکن وہ اپنے اندر موجود درد کا کیسے بتاتی کہ وہ شخص اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اسے اس درد میں مبتلا کیا۔ وہ بے اختیار نظر چرا گئی۔ تمہارے بابا صبح سے تمہارا پوچھ رہے ہیں کہ ہماری چہچہاتی ہوئی بلبل کیا کر رہی ہے۔ تانیہ نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دیتی کہ اس کی بلبل کے کسی نے پر کاٹ دیے ہیں، اور وہ اپنے باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور اس کے چہرے پر زردی چمکنے لگی۔ اتنی کمزور کیسے ہو گئی ہے یہ؟ اس کا چھوٹا بھائی ولید بھی اندر داخل ہوا، جس نے اسے دیکھ کر تبصرہ کیا، اور تانیہ نے نگاہیں چرا لی تھی۔ کیا میں سب کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ لیکن وہ شخص کون تھا؟ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا اور سب مجھے ہی گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ تبھی ولید نے ایک چونکا دینے والی بات اپنی والدہ سے کہی تھی۔ امی، چوکیدار کہہ رہا ہے کہ 2 دن سے لگتا ہے حویلی میں کوئی داخل ہوتا ہے اور پھر ایک مخصوص وقت کے بعد باہر نکلتا ہے۔ ہمیں کیمرے میں چیک کرنا چاہیے۔ ولید کی بات سن کر اس کا سانس ٹھہر سا گیا۔ بھلا کون ہوگا؟ چوکیدار جب ہوتا ہے تو کسی کی کیسی جرت؟ اسے ایسے ہی وہم ہوا ہوگا۔ تانیہ نے فوراً سے ولید کے شک دور کرنے کی کوشش کی اور اسے باتوں میں لگا لیا تھا، لیکن اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ اگر اس کے بابا کو پتہ چل گیا تو پھر وہ اسے زندہ درگور کر دیں گے اور وہ کبھی اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ 2 دن تک وہ اپنے کمرے میں بند رہی، اور تیسرے دن اسے اس کے بابا شاہ زمان صاحب نے اپنے کمرے میں بلایا۔ کیا ہوا میری بیٹی؟ انہوں نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تو وہ ان کے سینے میں منہ چھپائے رو پڑی۔ بابا، بس اندر ہی اندر ایک گھٹن ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے اندر موجود خیالات کو زبان دی تو وہاں موجود اس کے بابا نہ صرف حیران ہوئے تھے بلکہ اس کی والدہ آسیہ بیگم بھی چونک گئی۔ کیا بول رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے بخار نے اس کے دماغ پر اثر کیا ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تانیہ مسکرا بھی نہ سکی۔ چلو آ جاؤ، آج ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ 2 دن سے کمرے میں کھانا کھا رہی ہو۔ شاہ زمان اسے تھام کر نیچے لے آئے اور وہ وہیں سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ڈنر کرنے لگی۔ رہ رہ کر اس کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر اس کا سچ بابا کے سامنے آ گیا، یا وہ شخص اگر بدنامی کی کالک مل کے اس کے پاس دوبارہ نہ آیا تو وہ کیا کرے گی۔ آج رات بھی اس نے اس شخص کا انتظار کیا تاکہ وہ اس کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ وہ آخر ہے کون اور اس کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے، لیکن اس رات کے بعد سے وہ شخص دوبارہ اپنا احساس لے کر اس کے پاس نہیں آیا، بلکہ اپنا احساس اس کے وجود کے اندر چھوڑ گیا تھا، جس کا خود تانیہ کو بھی علم نہیں تھا۔ تانیہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔
اس کے والدین شاہ صاحب اور آسیہ بیگم کی شادی آج سے 20 سال پہلے ہوئی اور ان کے 3 بچے تھے۔ تانیہ سب سے بڑی اور لاڈلی تھی۔ اس کے بعد ان کے 2 بیٹے ولید اور احسان تھے۔ تانیہ کے والد صاحب حویلی میں ایک واقعے کے بعد کافی زیادہ سخت ہو گئے اور بیٹیوں کے معاملے میں انہوں نے اپنے واضح اصول بنائے ہوئے تھے۔ تانیہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ اس کی تعلیم مکمل ہونے میں وقت تھا۔ اسے یہ حکم تھا کہ وہ یونیورسٹی کے ڈرائیور کے ساتھ جائے گی، وہاں اس کی ملازمہ اس کے ساتھ رہے گی اور جب وہ پڑھ کر واپس آئے گی تو ملازمہ کے ساتھ ہی واپس آئے گی۔ ملازمہ کے علاوہ اسے کہیں اور جانے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ تانیہ نے اپنا سر جھکا لیا تھا، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ کمرے میں ہوا وہ کس کو بتائے، کس سے اپنے دل کا حال بیان کرے۔ تانیہ بالکل خاموش سے رہنے لگی۔ اس کے دل میں یہ ڈر اور خوف موجود تھا کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک ایسے شخص کی قربت میں پگھل گئی جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ یہ احساس اسے کچوکے لگا کر بیمار بنائے گیا۔ اس کی روح زخمی تھی اور اسے اس بات کا ادراک بھی نہیں تھا، البتہ اس کے چہرے پر اس بات کے آثار دکھائی دینے لگے۔ مما ایک بات پوچھوں؟ اس کی والدہ آسیہ بیگم نے اس کا سر گود میں رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی جب اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا۔ ہاں پوچھو نا۔ امی چچی جان کو یہاں سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ حویلی کتنی خاموش ہو گئی ہے۔ بابا جان نے انہیں کیوں نکالا تھا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جسے سن کر آسیہ بیگم ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ تمہیں کہا ہے نا اس بارے میں سوالات مت کیا کرو، اور اپنے بابا جان کے سامنے تو بالکل بھی نہیں، ورنہ وہ تمہارا وہ حشر کریں گے، یہ بھی بھول جائیں گے کہ تم ان کی بیٹی ہو۔ تانیہ ایک دم سے ان کی گود سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ تو پھر بابا نے میرا اور ان کے بیٹے کا نکاح کیوں کروایا؟ میرے بچپن میں ہی میرا نکاح کر دیا گیا اور اب مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں اس بارے میں سوال بھی نہ کروں۔ وہ رو پڑی۔ آسیہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ جو کچھ تمہاری چچی جان نے کیا ہے، اس کے بعد اس نکاح کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارے بابا چاہتے ہیں کہ ان کا اگر دوبارہ کبھی زندگی میں سامنا ہو تو وہ ان کے بیٹے سے واضح طور پہ کہیں کہ وہ تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے کہ تم اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر سکو، لیکن تمہارے بابا خاموش ہیں۔ امی بابا کیوں خاموش ہیں؟ وہ اس بارے میں بات کیوں نہیں کرنے دیتے؟ تانیہ نے زور دیا تھا تو آسیہ بیگم نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ یہ پہلی اور آخری بار ہے کہ تم نے اس بارے میں ضد کر کے مجھ سے پوچھا ہے اور میں نے تمہیں جواب دے دیا ہے۔ اب اگر تم دوبارہ پوچھو گی تو جواب نہیں ملے گا، بلکہ ایک تھپڑ رسید ہوگا جس سے تمہارا منہ خود بخود بند ہو جائے گا۔ آسیہ بیگم نے اسے خود سے جدا کر کے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے تھے اور تانیہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی۔ میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی ہے، بلکہ مجھ سے زبردستی یہ سب کچھ کیا گیا۔ وہ خدا کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ دن بدن وہ گھلتی جا رہی تھی اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو بھی وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ یونیورسٹی سے آخری پیپر دے کر گھر آئی تو اسے لگا کہ وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اس نے اپنے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ اس سے پہلے کہ وہ سیڑھیوں سے گرتی، اس کی والدہ آسیہ بیگم نے اسے اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تم اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی۔ شاہ زمان صاحب نے اسے دیکھ کر فوراً سے ڈاکٹر کو بلایا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور اس وقت اپنے بستر پر لیٹی آرام سے سانس لینے لگی۔ اس کے والد صاحب نے ڈاکٹر کو بلوایا۔ آسیہ بیگم نے ڈاکٹر کو کمرے میں بلوا کر اس کا چیک اپ کروایا۔ شاہ زمان صاحب بھی وہیں آ گئے تھے۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میری بیٹی دن بدن کھلتی جا رہی ہے، اس کی صحت کافی گر رہی ہے۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے شاہ زمان صاحب کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یہ پڑھائی کی بہت زیادہ پریشانی لے لیتی ہیں، اس وجہ سے بس۔ زمان صاحب، میں اس کی والدہ کو چند نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اس کی صحت کے حوالے سے اکیلے میں بات کرنا چاہتی ہوں، ڈاکٹر نے نرمی سے کہا تو شاہ زمان صاحب سر ہلا کر وہاں سے واپس لوٹ گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے فکر مندی سے اس کی والدہ آسیہ بیگم کی طرف دیکھا تھا۔ کچھ خبر بھی رکھا کریں آسیہ بیگم، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی بیٹی کی شادی نہیں ہوئی اور وہ ماں بننے والی ہے، یہ امید سے ہے، اور اس کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ یہ کتنی کمزور ہے یا آپ سے ڈھکا چھپا نہیں ہے؟ جتنی جلدی ہو سکے اس بچے سے چھٹکارا حاصل کریں، ورنہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ بچے کو پیٹ میں پالتی ہے تو پھر پورے گاؤں والوں کو باتیں کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ زمان صاحب کا ایک بڑا نام ہے۔ یہ سب کیسے ہوا، کیوں کر ہوا، اس کا جواب تو آپ کو تانیہ ہی دے سکتی ہے، لیکن اب آپ کو ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔
آسیہ بیگم نے اپنے کھلے ہوئے منہ کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھا تھا اور ڈاکٹر کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خبردار، خبردار ڈاکٹر رانیہ، یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے ورنہ ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب تو اپنا کام کر کے واپس لوٹ گئیں، اس یقین دہانی کے ساتھ کہ وہ تانیہ کا راز کسی کو بھی نہیں بتائیں گی۔ تانیہ کا پورا وجود ہلکے ہلکے جھٹکے کا رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تبھی آسیہ بیگم نے اسے کندھوں سے تھام کر زور زور سے جھنجھوڑا تھا۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے ماں باپ کی عزت کو خاک میں ملاتے ہوئے، ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے؟ نام بتاؤ، میں اسے زندہ درگور کر دوں۔ کون ہے وہ؟ تانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اور خون رشتی سماعتوں سے یہ بات سنی تھی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑیں۔ مما، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ وہ اس رات میرے کمرے میں آیا اور اس نے مجھ سے زبردستی یہ رشتہ بنایا۔ میں مزاحمت کرتی رہ گئی، مجھے نہیں پتا تھا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میں مر جاؤں گی، بابا مجھے مار دیں گے۔ آسیہ بیگم نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا کہ وہ بیڈ پر جا کر گری۔ شرم آنی چاہیے تمہیں یہ سب کچھ کہتے ہوئے۔ کون ہے وہ؟ تمہیں یہ پتا ہی نہیں ہے؟ اور وہ حویلی میں کیسے آ سکتا ہے؟ تم مجھ سے جھوٹ مت بولو، حویلی پہ تو سخت پہرے ہیں۔ تانیہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے ماں کے قدموں میں گر گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا تھا۔ آپ کو میری سر کی قسم، میں سچ کہہ رہی ہوں، ورنہ میں ابھی کے ابھی پھٹ کر مر جاؤں گی اگر میں جھوٹی ہوئی تو۔ میں اسے نہیں جانتی، بخدا کی قسم میں اسے نہیں جانتی ہوں۔ آسیہ بیگم کو اپنی بیٹی کے آنسوؤں پر یقین کرنا پڑا اور انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ خاموش، بالکل خاموش، کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر کو خاموش کروا دیا ہے، اب مجھے ہی کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس کے بعد تو تانیہ کا وجود جیسے اپنے کمرے کا قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ آسیہ بیگم اسے کہتی ہیں کہ تم باہر نکل کر ہنسا کرو، بولا کرو۔ میں کچھ نہ کچھ سوچتی ہوں، لیکن وہ تمام لوگوں سے کیسے نظریں ملا پاتی، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اندر ہی اندر گھلتی جا رہی ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر زبردستی آسیہ بیگم اسے باہر لائی تھی۔ شاہزمان صاحب اسے دیکھ کر مسکرائے۔ میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس کے ماتھے پہ شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ جی بابا، یہ کہہ کر اس نے سر جھکا دیا اور اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ شاہزمان صاحب، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا کہ تانیہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اچھے سے تازہ ہوا کھائے، اور ویسے بھی آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارا گاؤں آدھا شہر بن چکا ہے، ہمیں اسے پہاڑی علاقوں کی طرف بھیجنا چاہیے۔ میں نے اپنی بہن سے بات کر لی ہے، یہ وہاں چند دن رہے گی اور پھر واپس آ جائے گی، تو اس کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آسیہ بیگم نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کے آگے درخواست رکھی تو وہ چند لمحے سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ہاں، کہتے ہو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، یہ بالکل اچھی بات ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو اس طرح اکیلے خود سے دور نہیں بھیجا۔ تم ساتھ ہوتی تو الگ بات ہوتی۔ آسیہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری بہن وہاں اس کا بہت خیال رکھے گی اور آپ کو کسی قسم کی شکایت نہ ہوگی۔ میری بیٹی کو وہ اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھتی ہے۔ آسیہ بیگم کی یقین دہانی نے شاہزمان صاحب کے تمام خدشات کو دور کر دیا اور انہوں نے تانیہ کو اجازت دے دی تھی۔ تانیہ کا سامان آسیہ بیگم نے گاڑی میں ڈالا تھا اور ڈرائیور کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ تمام لوگوں کو یہی کہے کہ وہ اس کی خالہ کے گھر جا رہی ہے، لیکن دراصل وہ پہاڑی علاقے کے بجائے ڈاکٹر رانیہ کے بتائے گئے ایک فلیٹ پر جانے والی تھی، جہاں اس کا ابارشن کیا جانا تھا تاکہ بدنامی سے بچا جا سکے اور وہ خود بھی ایک تکلیف سے نجات پالے۔ تانیہ کو یہ پریگنینسی کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بات بات پر اسے اکائی سی محسوس ہوتی اور کھانا تو اسے جیسے ہضم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ وہ بے تحاشا تھک کر رہ گئی تھی۔ تم جو کوئی بھی ہو، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اگر زندگی میں کبھی تمہارا سامنا ہوا تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کروں گی۔ تانیہ نے خود سے عہد کیا اور خود پہ بڑی سی چادر اوڑھ کر اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی ماں کو الوداع کہا تھا۔ آسیہ بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا۔ انہیں وہ گزرے لمحات کی کہانی یاد آنے لگی کہ کہیں ان کے اپنے گناہوں کی سزا تو ان کے سامنے نہیں آ رہی، اور اس خیال کو انہوں نے جھٹک دیا۔ ارد گرد خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی ان کے خیالات بھی پڑھ سکتا ہے
انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا اور اپنی تانیہ کو وہاں بھیج دیا تھا جہاں ڈاکٹر رانیہ موجود تھی، تاکہ وہ اس کے پیٹ میں موجود ناجائز نشانی کو ختم کر سکے۔ تانیہ کا رو رو کر برا حال تھا، یہاں تک کہ اسے نیند کا جھونکا آیا تھا۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، وہ گہری نیند میں جانے لگی، اور کب ڈرائیور بدلا گیا اسے کچھ علم ہی نہ ہوا۔ ایک بڑی سی کالی گاڑی ان کی گاڑی کے بالکل پاس آ کر رک گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور پر بندوق تانی، ڈرائیور کو نیچے اتارا اور پھر خود گاڑی ڈرائیو کر کے ڈرائیور کو دوبارہ دوسری گاڑی میں گاؤں واپس بھیج دیا تھا۔ تانیہ کو جب ہوش آیا تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا، وہی احساس جو اسے اپنی یونی میں محسوس ہوتا تھا، وہی خوشبو، وہی تاثرات۔ وہ حیران تھی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکیں اور جیسے ہی اس کی نظر ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی تو وہ اچھل پڑی۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ وہی دشمن جاں موجود تھا جو اس کے دل میں جگہ بنانے کے ساتھ ساتھ نفرت میں بھی اضافہ کر گیا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ تانیہ نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر تانیہ کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تمہیں استحقاق کے ساتھ حاصل کروں گا۔ میں اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، نہ اپنے وعدوں کو بھولتا ہوں، البتہ ان حویلی والوں کے برعکس جہاں کی تم رہائشی ہو۔ وہ ایک دم سے چونک گئی۔ تم میرے بابا کو کیسے جانتے ہو؟ خدا کا واسطہ ہے مجھے اپنا لو، مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے میں اس کی تلافی چاہتی ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا شوہر کون ہے، میں نے اس سے بھی خیانت کی ہے، میں زندہ کیوں ہوں، مجھے مر جانا چاہیے۔ وہ گاڑی کھول کر ان انجان راستوں پر تیزی سے دوڑی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکل کر اس کے پیچھے آیا۔ اس نے تانیہ کو ہاتھ تھام کر روکا تھا اور کمر سے کھینچ کر خود کے بے حد نزدیک کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ تو کیا کروں، مر جانا ہی تو بہتر ہے نا۔ میری ماں کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ رات جو تم نے میرے ساتھ گزاری، اس کے بعد جو نتیجہ نکلا ہے میں اس کے باپ کو تک نہیں جانتی، اور تم آج میرے سامنے آئے ہو۔ بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں میری زندگی برباد کی؟ کیوں میرے ماں باپ کے سامنے مجھے گرا دیا؟ اس کا گریبان پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ تک ہار کر اسی کے سینے سے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ تم نے مجھے برباد کر دیا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ چپ، بالکل چپ۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر آگے کی طرف بڑھ گیا۔ کافی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس شخص نے اسے گود سے اتار دیا ہے۔ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ تم نے مجھے اغوا کیوں کیا ہے؟ وہ چلائی۔ بتاتا ہوں، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آ جاؤ، میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے انجان راستوں پر چلانے لگا۔ یہ ایک شاندار گھر تھا جس کے چپے چپے سے خوبصورتی عیاں ہونے لگی، اور یہ خوبصورتی اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ وہ شخص یہاں رہتا ہے، اس نے بے اختیار سوچا۔ تبھی سے اپنے سامنے ایک انتہائی نفیس سی خاتون آتی دکھائی دی۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے سوال اس کے برابر میں کھڑے شخص سے کیا۔ میں نے کہا تھا نا، آپ کو آپ کی بہو سے ملواؤں گا۔ آپ کی بہو ہے، ملیں گی نہیں آپ؟ اس نے اس نفیس سی شخصیت سے کہا جنہوں نے ساڑی پہنی ہوئی تھی۔ اپنی بیٹی کی اس بات پہ حیرت سے اس کے برابر میں کھڑی لڑکی کو دیکھا اور فوراً سے آگے بڑھی، لیکن تانیہ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ آپ لوگ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میں آپ کو نہیں جانتی؟ تانیہ نے انتہائی الجھن کا شکار ہو کر پوچھا۔ یہ میری ماں ہے، نبیلہ خاتون، اور میں ان کا بیٹا۔ اب تمہیں اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ نبیلہ خاتون کون ہے۔ وہ چند لمحے رکا۔ تمہاری چچی جان۔ اس نے گویا تانیہ کے سر پر بم پھوڑا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر تھا، حسنین بدر زمان۔ کیا تم نے اسے کوئی حقیقت نہیں بتائی؟ اس کی والدہ نے حیرانی سے پوچھا۔ تانیہ رونے لگی۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا۔ آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے یہاں بلایا ہے تاکہ میرے ماں باپ کو نیچا دکھا سکیں، لیکن میں آپ کی چال میں نہیں آؤں گی۔ میں طلاق لوں گی، ان کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انہوں نے میرے ساتھ کھیل کھیلا اور اب مجھے یہاں لائے ہیں تاکہ میرے ماں باپ کو دھمکا سکیں۔ اور اس نے آگے بڑھ کر اس کے اپنے شوہر کو دھکا دیا۔ بیٹا میری بات سنو۔ نبیلہ چاچی نے اسے تھام کر ریلیکس کرنا چاہا، لیکن اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، آپ تو کچھ بھی نہ کہیں۔ میں سب جانتی ہوں کہ آپ حویلی چھوڑ کر کیوں گئی تھی۔ اپنے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے گئی اور حویلی سے بہت کچھ چرایا، یہاں تک کہ جائیداد کے کاغذات اور بہت کچھ۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی،
ان کا بیٹا حسنین آگے بڑھا اور اس نے اپنی بیوی تانیہ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ خبردار، اب اگر ایک لفظ بھی تم نے میری ماں کے خلاف نکالا تو میں تمہارا منہ نوچ لوں گا۔ تم جانتی ہی کیا ہو؟ حقیقت تم سے چھپائی گئی ہے۔ تم کچھ بھی نہیں جانتی ہو۔ میں بتاؤں گا کہ سچ کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمہارے بابا سے میں حساب لوں۔ جو کھیل انہوں نے میری ماں کے ساتھ کھیلا ہے، میں اس کا پردہ فاش کروں۔ تانیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کون سا کھیل؟ کیسا کھیل؟ حسنین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گھسیٹ کر گاڑی میں دھکا دیا۔ امی آپ آ رہی ہیں یا میں اسے سچائی کا سامنا کرنے کے لیے لے جاؤں؟ اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ حسنین کی آنکھوں میں دوڑتے سرخ ڈورے دیکھ کر وہ ایک دم سے پریشان ہو گئی اور خوفزدہ ہو کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تمہیں نہیں پتا میری ماں نے کتنی اذیت جھیلی ہے، لیکن یہ سب کچھ تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ تمہارے ماں باپ جھوٹے ہیں۔ انہوں نے تمہاری آنکھوں پر جھوٹ کی پٹی باندھ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ نبیلہ بیگم کی دبی دبی سسکیاں گاڑی میں گونج رہی تھیں۔ تانیہ ایک دم سے حیران ہوئی اور پھر خاموش بھی ہو گئی۔ وہ حسنین کے سامنے اب کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہ انتہائی سنجیدہ سا ہو کر تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے وہیں آ کر رکی جہاں شاہ زمان صاحب کا بنگلہ موجود تھا۔ اندر سے ان کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی تو تانیہ نے سہم کر حسنین کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ان کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے اور پورے گاؤں کو پتہ چلے گا۔ اب گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر حسنین نے اسے گاڑی سے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، جسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حسنین کا دل پگھل گیا، لیکن جلد ہی اس نے خود پر سنجیدگی کی چادر اوڑھ لی۔ تانیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آیا۔ شاہزبان صاحب جو ڈرائیور پر چلا رہے تھے ایک دم سے ٹھہر گئے۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تانیہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ حسنین چند قدم آگے آیا۔ بتاتا ہوں تایا جان، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اور تایا جان سن کر نہ صرف آسیہ بیگم بلکہ شاہ زمان صاحب بھی تھم سے گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ان کے سر جیسے جھک سے گئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا اور اپنے پاؤں جھلانے لگا۔ امی جان، اندر تشریف لے آئیے۔ آج آپ کا سر وہیں فخر سے بلند ہوگا جہاں سے آپ رسوا ہو کر نکالی گئی تھی۔ یہ سن کر آسیہ بیگم نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تم ان سے کیسے ملی؟ تانیہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ سچ ابھی سامنے آئے گا، تانیہ کو بھی سننے دیں۔ ولید اور احسان، تم بھی آ جاؤ۔ سن لو کہ جو نفرت تم لوگوں کے دلوں میں بھری گئی ہے وہ جعلی ہے، جھوٹی ہے، اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ حسنین نے سگریٹ سلگایا اور آگے آ کر تانیہ کے چہرے پر دھواں چھوڑا۔ تانیہ سہم کر پیچھے ہوئی۔ آسیہ بیگم آگے بڑھی تو حسنین نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ بتائیے نا، انہیں کیا کیا تھا میری ماں کے ساتھ؟ سب جائیداد کا چکر تھا نا؟ چپ کیوں ہیں؟ بتائیے، خاموش نہ ہو۔ آج سچ سامنے آ کر رہے گا۔ اس موقع کا انتظار میں کب سے کر رہا تھا۔ مت بھولیں، آپ کی بیٹی میرے نکاح میں ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، لیکن آپ لوگوں نے سچ نہ بتایا تو میں اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ اب آپ سچ بتاتے ہیں یا میں طلاق دوں؟ اسی دوران نبیلہ بیگم اندر آئیں اور انہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن آج وہ بے قابو ہو چکا تھا۔ بتائیے تایا جان، آپ اپنی اولاد کو سچ بتائیں گے یا پھر میں تانیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے در پر چھوڑ کر چلا جاؤں؟ ویسے بھی یہ ماں بننے والی ہے، کیا اس نے آپ کو نہیں بتایا؟ شاہ زمان صاحب کی آنکھیں اگل پڑی اور انہوں نے آسیہ بیگم کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہی نہ کہ تانیہ کیوں بیمار رہتی تھی؟ اس لیے کیونکہ میں نے اپنا حق وصول کیا۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم تو آ رہی ہے، پر کیا کروں؟ جب تک آپ سچ نہیں بتائیں گے میں اسی طرح راز کھولتا رہوں گا۔ دراصل تانیہ کہیں اور نہیں بلکہ اس حقیقت کو ختم کرنے ہی جا رہی تھی جو میرے حوالے سے اس کے پیٹ میں پل رہا ہے، پر میں اتنی آسانی سے اسے کیسے جانے دیتا؟ یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کیوں ختم کرتا؟ اس لیے میں نے اسے اغوا کر لیا۔ آسیہ بیگم تو سب جانتی تھی۔ تائی جان بتائیے نا، کیوں خاموش ہیں؟ شاہ زمان صاحب کو بتائیے کہ ان کی بیٹی رخصتی سے پہلے ہی ماں بن گئی اور آپ اس کا یہ بچہ ختم کروانے کے لیے اسے خالہ کے گھر بھیجنے کے بجائے شہر میں بنے آپ کے ایک فلیٹ میں بھیج رہی تھی۔ تانیہ نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور کانپنے لگی۔ بابا پلیز سچ بتا دیں، آپ کے لیے میری زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہونا چاہیے،
اس نے آنسوؤں کے درمیان کہا تو تایا جان ایک دم سے ڈھسے گئے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ نبیلہ بد کردار نہیں تھی، بلکہ اسے بد کردار ثابت کیا گیا، اور یہ سب کچھ میں نے اور آسیہ نے مل کر کیا، کیونکہ تمہارے چچا جان اپنی ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام کر گئے، اور میں اسی بات کو لے کر خوف زدہ تھا کہ اگر نبیلہ نے دوسری شادی کی تو یہ جائیداد ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس لیے میں نے نبیلہ کو شادی پر آمادہ کیا۔ وہ آمادہ نہ ہوئی تو میں نے اور آسیہ نے مل کر جائیداد کی خاطر اس پہ الزام عائد کیا، اس پر زندگی تنگ کی، یہاں تک کہ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کے یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اور ہم نے اس جائیداد کے کاغذات حاصل کر لیے، اور یقین جانو اس دن کے بعد سے سکون ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا۔ بیٹا میں نے تمہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ آج شاہ زمان کے کندھے اگر جھکے ہوئے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بھائی کے اولاد کی پرواہ نہ کی۔ وہ رو پڑے، تانیہ تڑپ کر آگے آئی، لیکن انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ میرے کیے کی سزا میرے بچوں کو مت دو۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ حسنین کے سامنے جوڑے تو نبیلہ کا سر بھی جھک سا گیا۔ حسنین میں نے تمہیں یہ نہیں سکھایا تھا؟ انہوں نے شکوہ کناں نگاہوں سے حسنین کی طرف دیکھا۔ نہیں امی، جو کچھ آپ پر بیتا ہے اس کے برابر تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آسیہ بیگم بھی آگے آئیں اور انہوں نے حسنین کے قدموں میں گر کر تانیہ کی زندگی مانگی۔ میری بیٹی کو معاف کر دو، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے، اسے اپنا لو، ہمیں معاف کر دو۔ وہ زاروں کے تار رو پڑی تو نبیلہ بیگم اٹھی اور انہوں نے آسیہ بیگم کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا۔ میں نے آپ لوگوں کو اسی وقت معاف کر دیا جب میرا بیٹا اس قابل ہو گیا کہ وہ مجھے بہترین زندگی دے سکے۔ میں نے ماضی کو بھلا دیا، لیکن یہ حسنین کی ضد تھی کہ وہ سچ سب کے سامنے لے آئے گا۔ آج اس کی ضد پوری ہو گئی ہے، پر میں آپ لوگوں کے جھکے ہوئے سر نہیں دیکھ سکتی۔ نبیلہ بیگم نے یہ کہا تو آسیہ بیگم رو پڑی، اور انہوں نے نبیلہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ شاہ زمان صاحب ابھی تک آنکھوں میں آنسو لیے حسنین کے آگے شرمندہ نظر آئے۔ تایا جان مجھے میرا حق بھی چاہیے، میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ میں آپ کی بیٹی کو اپناؤں گا، ضرور اپناؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، اور میں ان کا وعدہ آخری وقت تک نبھانا چاہتا ہوں، لیکن پہلے آپ جائیداد کے کاغذات بھی میرے حوالے کر دیں۔ شاہ زمان صاحب نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ پہلے ہی تمہارے حوالے کر چکے ہیں، وہ تمہارے تھے، تمہارے ہی رہیں گے۔ اس جائیداد سے ہم نے پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ تم ضرور واپس آؤ گے۔ تم میرا بھائی کا خون ہو، تم نے نمک حلالی کی ہے، ہم نے ہی نمک حرام کر لیا تھا۔ شاہ زمان صاحب کی بات سن کر حسنین آگے آیا اور انہوں نے اس کی پیٹھ تھپ کی۔ یہ حوصلہ بھی ظرف والوں کے پاس ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ وہ مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں زمانے بھر کی تکلیف موجود تھی۔ تانیہ نے اپنے مجازی خدا کو دیکھا جو اس وقت اپنی آنکھوں میں آنسو چھپائے، چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کو معاف کر چکا تھا۔ میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں اس کی رخصتی کر رہا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حسنین آگے بڑھا اور تانیہ کا ہاتھ تھاما۔ تانیہ نے الوداعی نگاہوں سے سب کو دیکھا اور دوڑ کر اپنی امی کے گلے لگ گئی۔ جن حالات میں رخصتی ہو رہی ہے وہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ حقیقت کچھ اور نکلی۔ آپ لوگ کس حد تک گر سکتے ہیں میں نے نہیں سوچا تھا، لیکن چونکہ آپ ہمارے والدین ہیں اس لیے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں۔ اب آپ بھی خود کو اس جرم سے آزاد کر لیجئے۔ میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ لوگوں نے کافی سالوں سے اس کی سزا کاٹی ہے، اور آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کی سزا بھی یہی ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر شاہ زمان صاحب کے پاس آئی۔ بابا مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ حسنین کون ہے اور میں بے قصور ہوں۔ میں نے اپنی عزت بچا کر رکھی تھی، کبھی اس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ حسنین نے دھوکے سے مجھے اپنایا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کا سر جھکا ہوا ہے، میری وجہ سے آپ کو یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے۔ شاہ زمان صاحب نے آگے آ کر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہی ہے، لیکن اب تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ حسنین تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہوں، ہماری دعاؤں کے سائے میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور جیسے تمہارا شوہر کہے ویسا ہی کرنا۔ جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اپنے والد کے گلے لگ کر رو پڑی۔ یہ سن کر وہ واپس لوٹ گئی۔ حسنین باہر اس کا انتظار کرنے لگا۔ نبیلہ بیگم سرخرو ہو گئی اور حویلی کے مکینوں کے دلوں میں چھائے ہوئے شکوک دور ہو گئے۔ ان کا کردار صاف تھا اور صاف ثابت ہو گیا، بھلے ہی اس میں کتنے سال کیوں نہ لگے۔
لیکن حسنین نے یہ سب کچھ ثابت کر دیا تھا۔ وہ روتی بلبلاتی ہوئے حسنین کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آ گئی تھی۔ پوری رات وہ بستر سے ٹیک لگائے روتی رہی تھی۔ حسنین کا کہیں کوئی پتہ نہیں تھا۔ رات کے آخری پہر وہ اندر داخل ہوا تھا تو اسے اس طرح بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کونے میں روتے ہوئے دیکھ کر ہنسی آئی تھی۔ السلام علیکم میری جان، وہ آگے آیا تھا اور اس نے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنا چاہا تھا۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آئی تھی اور اس نے اپنے بالکل سامنے حسنین کو دیکھا تو اسے سینے پر زور دے کر دور دھکیلا تھا۔ دور ہو جائیں مجھ سے، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ خاندان کی دشمنی اور اپنی ماں کے بارے میں تمام لوگوں کے خیالات درست کرنے کے لیے آپ نے مجھے مہرہ بنایا تھا۔ آپ ہر روز میرے کمرے میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوتے اور میرے وجود سے کھیل کر پھر دوبارہ باہر نکل جاتے۔ یوں نہیں، میں آپ ہی تھے جس نے مجھے سفید گلابوں سے ڈرایا ہوا تھا۔ آپ ہر جگہ میرے ساتھ تھے، میرے پاس تھے اور میں بہت اکیلی تھی۔ میں احساس شرمندگی میں گر گئی، میں روئی، تڑپی اور بلکتی رہی۔ مجھے لگا میں نے آپ کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اس بات کا جواب ہے کوئی آپ کے پاس؟ اس بات کا حساب دیں گے آپ کس حق سے یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ مجھے خوف میں مبتلا کر کے آپ کی کس حس کی تسکین ہو رہی تھی؟ پھر جو کچھ مجھ پر قیامت گزری اس میں بالکل اکیلی تھی۔ آپ کا ساتھ مجھے میسر نہیں تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے بری طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حسنین کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھاما۔ اس بار تانیہ نے مزاحمت نہیں کی۔ میری بات سنو، میں تمہیں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کی کہانی تم نے سن رکھی ہے اور اس کی وجہ سے میں نے کافی لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کی، کیونکہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ یہ اسی فاحشہ اور بد کردار کا بیٹا ہے نا جسے حویلی سے نکال دیا گیا تھا۔ تمہارے والدین کے ایک الزام نے میری پوری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ اگر میں نے تمہاری زندگی کو استعمال کر کے ان سے سچ اگلوایا تو کیا برا کیا؟ انہوں نے جب مجھ پر ظلم کیا تو میں ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے تو تم پر ظلم نہیں کیا، میں نے تو اپنا پورا حق استعمال کیا تھا۔ تمہارا شوہر ہوں میں، تمہیں چھو سکتا ہوں، اس کے لیے شریعت مجھے کسی بات کی پابند نہیں کرتی ہے۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا۔ پھر بھی حسنین، پھر بھی آپ نے جو کچھ میرے ساتھ کیا اور پھر مجھے اکیلا چھوڑا، کیا وہ کسی مرد کو زیب دیتا ہے؟ حسنین نے نگاہیں جھکا لی اور پھر اپنے دونوں کانوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا۔ سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، پر اپنی ماں کے کردار کو سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ میں نے تمہیں اکیلا تو نہیں چھوڑا، تمہیں اپنایا۔ تمہاری کوکھ میں پلنے والے بچے کو بھی میں اپنا نام دوں گا، اسے اپنا احساس دوں گا، کیونکہ وہ میری اولاد ہے۔ آسیہ بیگم تمہارے ساتھ کیا کچھ کرنے والی تھی، اس کے بعد سے تو میری روح کانپ سی گئی ہے۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائی تھی۔ تانیہ نے رخ پھیر لیا۔ میں آپ سے بے حد ناراض ہوں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حسنین نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا تھا تو تانیہ نے اس کے سینے پر جا بجا مکے برسائے تھے۔ اچھا نا بابا، سوری، معاف کر دو۔ یقین کرو تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ ہر روز تمہارے پاس آ کر تمہیں تکتا رہتا تھا۔ بس اس دن اپنے آپ پر قابو کھو بیٹھا اور اس کے بعد میرے وجود کی نشانی تمہارے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اس نے تانیہ کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے چھوا تھا۔ تانیہ شرمائی تھی، اس کے گال سرخ ہوئے۔ وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں مجھ سے شکایت نہیں ہوگی۔ میں شرمندہ ہوں کہ تمہیں مہرہ بنایا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ تانیہ کو اپنے سینے میں چھپائے اس کے بال آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ تانیہ مسکرائی، غم کے بادل کم ہو گئے، دھند چھٹ گئی تھی اور وہ اس کی باہوں کے حصار میں اس کے لمس میں پگھل پگھل کر اس کے سینے میں مزید اپنے منہ کو چھپا کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ حسنین نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اسے تحفظ، احترام اور عزت کا احساس دلایا تھا اور پھر اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ نبیلہ بیگم پہ لگے داغ دھل چکے تھے۔ تانیہ کے سامنے حسنین کی حقیقت آ گئی اور وہ اجنبی شخص بھی بے نقاب ہو گیا، جو کوئی اور نہیں بلکہ خود حسنین تھا، جس نے اپنی ماں کی کردار کو سچ ثابت کرنے کے لیے تانیہ کا سہارا لیا اور اب اسے اپنی شادی کی پہلی رات منا کر اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ وہ اس سے بے حد محبت کرتا ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آسیہ بیگم اور شاہ زمان صاحب کے سر اپنی اولادوں کے سامنے جھک سے گئے تھے، لیکن ان کے اولادوں نے انہیں حوصلہ دیا کہ خدا بھی معاف کر دیتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے لیے سمجھوتا کر لیا تھا،
تانیہ اپنے گھر میں حسنین کے ساتھ بہت خوش تھی۔ حسنین نے پوری پریگننسی میں اس کا بے حد خیال رکھا تھا۔ اس کے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے اور سونے تک بھرپور خیال رکھ کر بلاخر 9 مہینے کے بعد ان کے گھر ایک ننھی پری نے جنم لیا تھا اور حسنین نے اس کا نام چاہ سے مہنور رکھا تھا۔ اپنی بچی کے عقیقے میں انہوں نے اس کے نانا نانی کو بھی بلوایا تھا اور تمام غلط فہمیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھیں۔ تانیہ اکثر حویلی آتی تھی، اس کی اور نبیلہ بیگم کی خوب بنتی تھی۔ وہ دونوں ساس بہو نہیں بلکہ ماں بیٹی بن کر رہتی تھی۔ تانیہ اپنی ماں سے ملنے ضرور جاتی، اس نے اپنی ماں کو اس حوالے سے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ ان سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں اس طرح دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ حسنین اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کرنے اور ان پہ لگے داغ دھلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ نہ صرف ایک اچھا بیٹا بلکہ ایک اچھا شوہر بھی ثابت ہوا تھا اور اب ایک اچھا باپ بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حویلی کے در و دیوار پر چھائی ایک جمود کی کیفیت ختم ہو چکی تھی اور خوشیاں ہی خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ آسیہ بیگم نے نبیلہ بیگم سے معافی مانگ لی تھی۔ اب وہ دونوں گھرانے ایک بار پھر سے مضبوط ہو چکے تھے۔ ان کے در و دیوار میں محبت اتر گئی تھی جسے اب کبھی کوئی نفرت سے نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ سب کچھ قدرت کا کرشمہ تھا، حسنین کی کوشش تھی اور تانیہ کا حوصلہ تھا، جس کی وجہ سے آج وہ دونوں گھرانے ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے اور ماضی کو دفن کر کے حال کو خوش آمدید کہا تھا۔